لیے چلیں گے. اس وقت وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں. اس میں پوری دل جمی کے ساتھ آپ نے کارروائی میں حصہ لیا اور بجٹ کو آپ نے بڑی محنت سے منظور کروایا. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دور میں 2022-23 کے دور میں ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اور جو ہماری اتحادی پارٹیوں کے سربراہ تھے، سب نے مل کر ہم نے ریاست کو بچایا اور سیاست کو ہم نے داؤ پہ لگایا. اور اگر ہم نے ریاست کو نہ بچایا ہوتا تو پھر کہاں کا بجٹ اور کہاں کی سیاست. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مرحلہ وہ گزر گیا اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پچھلے دور میں سیاست کو چمکانے کے لیے کس طرح کے بڑے بڑے بول بولے گئے، وعدے وعید کیے گئے. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ 90 دن کے اندر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بات، کرپشن کے اتنے بڑے اسکینڈل آئے جو سب آپ کے سامنے ہیں. چینی اور گندم کو پہلے ایکسپورٹ کیا گیا، پھر بعد میں امپورٹ کیا گیا، اور جو ایک ہلکا یاراں تھا ان کی جیبیں بھری گئیں. پھر یہ کہا گیا کہ 300 ارب ڈالر پاکستان کا لوٹا ہوا وہ لے کر آئیں گے. لوٹے ہوئی دولت کی ایک ڈھیلا بھی نہیں آیا، مگر برطانیہ کے ادارے نیشنل کرائمز ایجنسی کی مہربانی سے پاکستان کے خزانے میں 190 ملین پاؤنڈ بھجوائے گئے تاکہ یہ رقم قوم کی قومی خزانے میں جمع ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہیرا پھیری سے اس 190 ملین پاؤنڈ پر بھی ہاتھ صاف کیے گئے. تو یہ ہے وہ ریکارڈ اس زمانے کا اور اس حکومت کا. ہم نے الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں جو عوامی خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، کسی حوالے سے بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا. انسان خطا کا پتلا ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن دانستہ طور پر عوام سے دروغ گوئی کا کوئی دور دور تک کوئی نشان نہیں، الحمدللہ. اور یہ 76 سال کے نتیجے میں آج قوم جس جگہ کھڑی ہے اور جو چیلنجز، ہمالیہ نما چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم مل کر، یہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ ہم انشاءاللہ مل کر ان مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کریں گے. اس حوالے سے اس بجٹ میں نے یہ پہلے بتایا، اور اس حوالے سے کئی طرح طرح کی باتیں کی گئیں کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے مل کر بجٹ بنا رہے ہیں. کیا اس میں کوئی بات راز کی ہے کہ
IMF کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور وہ 3 سالہ پروگرام ہے۔ اس حکومت کے زمانے میں ان کے لیڈر نے کہا تھا، جن کو بانی کہتے ہیں عرف عام میں، کہ میں مر جاؤں گا، IMF نہیں جاؤں گا۔ اور کئی ماہ اسی میں لگا دیے اور وقت نکل گیا، اور پھر IMF کے پاس گئے اور IMF سے ایک بڑا مہنگا پروگرام لیا، اور پھر اسی پروگرام کو سیاست کی نظر کر دیا گیا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ جا رہی تھیں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خدشے سے بجٹ میں کوئی گنجائش نہیں تھی، یکایک قیمتیں کم کر کے، اور قومی خزانے کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ دل کی گہرائیوں سے قوم کی خدمت کی ہے، اور خاص طور پر ان طبقات کو جو کہ محروم المعیشت ہیں، ان کا ہمیشہ خاص خیال رکھا، اور ان کے اسی ویژن کو، اسی پالیسی کو ہم پوری کوشش کر کے اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں۔ مشکلات بے پناہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل بلوچستان میں، کوئٹہ میں، ہم نے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے والی ہے کہ جو بلوچستان میں 28,000 کے لگ بھگ جو کنیکشنز ہیں، لیگل کنیکشنز، ہمارے وہاں کے ہاریوں کے یا کسانوں کے، اس کے اوپر بجلی وہ استعمال کر رہے تھے لیکن اس کا بل ادا نہیں کرتے تھے، اور تقریباً 80-90 ارب روپے سالانہ وفاق کو اس مد میں نقصان کا سامنا ہوتا تھا، اور یہ خسارہ اٹھایا جاتا تھا۔ اور اگر آپ ایک اوسطاً آپ ایک اندازہ لگائیں تو پچھلے 8-10 سالوں میں 500 ارب روپے، یعنی قومی خزانے کے 500 ارب روپے، وہ بالکل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گون ڈاؤن دا ڈرین، بالکل وہ تباہ ہو گئے، بہہ گئے پانی میں۔ کاش کے نقصانات، چوری کے حوالے سے نقصانات اٹھانے کے بجائے یہی پیسہ اگر عوام کی خوشحالی، ہسپتالوں، یونیورسٹیوں، سڑکات، تعلیم کے لگا ہوتا تو قوم کی کتنی خوشحالی اور بہتری کا ایک نیا دور ہوتا۔ تو کل ہم نے اس باب کو ختم کیا، اور وفاق نے اور بلوچستان کی حکومت نے مل کر ان 28,000 ٹیوب ویل کنیکشن کو کاٹنے کا فیصلہ کیا، اور ان کو شمسی توانائی سے چلانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، جس کے اوپر 55 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور 70% وفاق برداشت کرے گا اور 30% بلوچستان کی حکومت برداشت کرے گی۔ نتیجتاً سالانہ جو 70، 80 یا 90 ارب روپیہ خسارہ ہوتا تھا اور وفاقی یعنی قومی خزانہ برداشت کرتا تھا، وہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور سستی بجلی، شمسی توانائی وہ پیدا ہوگی، اور کسان کی جو لاگت ہے اس میں بے پناہ کمی آئے گی۔ یہی ماڈل انشاءاللہ ہم اب پاکستان کے باقی صوبوں میں، جہاں پر تیل سے، یہ تو بلوچستان میں تو اپنا سرکاری جو کنیکشن ہے کیسکو کا، اس سے یہ ٹیوب ویل چلتے تھے، پاکستان میں 10 لاکھ ٹیوب ویل ایسے ہیں جو تیل سے چلتے ہیں، اور اس تیل کی جو قیمت ہے سالانہ امپورٹڈ آئل،
وہ $3.5 ارب ہے۔ اب اندازہ کریں کہ $3.5 ارب کی لاگت سے اور ہمارے قومی خزانے کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ آپ کے پاس فارن ایکسچینج بہت محدود ہے۔ تو اس کو ہم نے اور میں نے اور ہماری کابینہ کے جو آنریبل ممبر سے مل کے آج سے 2-3 مہینے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے بتدریج یہ تیل پر چلنے والے 10 لاکھ ٹیوب ویلز، ان کے لیے ایک بزنس ماڈل بنانا ہے، اور اس کے تحت ان کسانوں کو ہم قرضے لے کے دیں گے۔ اس میں وہ کتنا حصہ ڈالیں گے، کتنا بینک قرضہ دے گا، اور سود جو ہے اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا، یہ بزنس ماڈل بنا کر ہم جلد سے جلد ان 10 لاکھ جو ٹیوب ویلز تیل پہ چلتے ہیں ان کو شمسی توانائی پہ لے کے آئیں گے۔ کیونکہ آج دنیا میں جو شمسی توانائی ہے، سولر انرجی، وہ یعنی کم ترین قیمتوں پر آج وہ مہیا ہے، اور اس سے آج پاکستان جیسا ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی شعاؤں سے مالا مال کیا ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہے، اور یہ ایک بوجھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس بجٹ میں یقیناً ٹیکسز لگے ہیں، اور جو اشرافیہ ہے، جو امراء ہیں، ان کے اوپر ٹیکس بعض نئے ایریاز میں پہلی مرتبہ لگا ہے۔ مثال کے طور پر جو یہ زمین کے لینڈ ڈیولپمنٹ کے جو کاروبار کرتے ہیں اور اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ سرمایہ کاری نہ وہاں پر وہ سارا سال وہ سرمایہ کاری رہتی ہے، اور زمین کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، اور وہ بیٹھے بٹھائے منافع ہوتا ہے، نہ کوئی پروڈکشن پیداوار، نہ ملازمتیں، نہ کچھ اور پھر منافع کما کر کہاں لے جاتے ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 100 ارب روپے آمدن کی توقع ہے۔ مگر اسی حوالے سے جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہے، جس کے اوپر ایک انہوں نے جائز طور پر انہوں نے ایک اپنا احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بس ہم ہی لوگ رہ گئے ہیں ٹیکس دینے کے لیے، جن کے پاس بے پناہ وسائل ہیں اور وہ کروڑوں اربوں ڈالر لے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی کسی حکومت نے سوچا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جو پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے، جو کہ ان کو کیا کہتے ہیں، ریل اسٹیٹ بزنس، یہ فرسٹ ٹائم ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ میرے نزدیک ابھی اور لگنا چاہیے تھا، لیکن انشاءاللہ اگلے سال ہم اس کی اور تیاری کریں گے، کیونکہ یہ وہ ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے جہاں پر یعنی یہ کہہ دینا 40 جناب صنعتیں جو ہیں وہ اس پہ اپنا عمل پیرا ہوتی ہیں، سیمنٹ لگتا ہے اور بجلی لگتی ہے، اسٹیل لگتا ہے، فلاں ہوتا ہے، لکڑی لگتی ہے۔ بھائی پھر کریں، ڈیولپ کریں۔ آپ تو زمین رکھ کر اس کے اوپر سٹہ بازی کرتے ہیں، اور بیٹھے بٹھائے زمینوں کی قیمتیں دگنی تگنی ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ سیلڈ کلاس جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا تو ان کا یقیناً، اور پھر جو بجلی کے جو نرخ ہیں ان کی ری بیسنگ ہوئی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر ضرورت پڑے گی تو میں یہاں پر پاور منسٹر موجود ہیں اور سیکرٹری پاور بھی موجود ہیں، فائنانس منسٹر موجود ہیں، ایم ایس ہیں، سیکرٹری ایف ایس، وہ اس کو مزید تفصیل بیان کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یقیناً جو سب سے نیچے جن کو ہم پروٹیکٹڈ کہتے ہیں سیگمنٹس، جو کہ سب سے کم غریب لوگ، عام آدمی بجلی کا جو بل 100 یونٹ یا 200 یونٹ دیتے ہیں، ان کو ہم پروٹیکٹڈ سیگمنٹس کہتے ہیں۔
ان کے بھی نرخ بڑھے تو یقیناً پورے ملک میں ایک صدائے احتجاج بلند ہوئی، اور ان کا یہ یقیناً ان کا یہ غصہ، ان کا احتجاج جائز ہے، مگر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنے جو شراکت دار ہیں اس پروگرام میں، پہلے ہم نے معاش کو استحکام دلانا ہے، پھر ہم نے معاشی ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے ایک ہم نے چیزیں طے کی تھیں، اور ہم ان میں نہیں کہ ہم بات کر کے بدل جائیں اور پھر اپنی سیاست کریں۔ چنانچہ اپنے پاکستان کے ان کروڑوں صارفین، یہ ایک نہیں ہے، حنیف عباسی صاحب ذرا توجہ دیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ 2.5 کروڑ صارفین ہیں، 2.5 کروڑ صارفین۔ اور لغاری صاحب یہ کتنی پرسنٹ بنتی ہے ہاؤس ہولڈس کی؟ نہیں زیادہ ہے، 58 جی دیٹس رائٹ، جی ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہیں، یعنی میں جو گھریلو میں صارفین کی بات کر رہا ہوں، گھریلو صارفین جو ہیں وہ 94% اس سے فیض یاب ہوں گے جو آج میں اعلان کرنے والا ہوں، 94%۔ مگر بات صاف کرنی چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے قوم سے، نہ ہم نے پہلے کبھی کی، نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے، یہی نواز شریف نے مجھے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ جو گھریلو صارفین ہیں 94%، ان میں 200 یونٹس تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، جولائی، اگست، سپٹمبر، اور پھر اکتوبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بجلی کی جو استعمال ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اور اس 3 مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری، عام صارف جو ہے، یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 2.5 کروڑ یہ کنزیومرز ہیں، ہاؤس ہولڈز ہیں، 94%، اس کے اوپر 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی، 50 ارب روپے، اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھی شامل ہے۔ تو یہ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکالا ہے، ماضی کی طرح وعدہ کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، عوام کا بھی خیال رکھا، غریب عوام کا، عام آدمی کا، اور جن کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کر کے آگے چلنا ہے ان کو بھی پوری طرح آن بورڈ رکھا، ان کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کہی، ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور فنڈز کا بھی بجٹ سے نکال کے اس کا انتظام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو برباد کرنے کا جو وہ نسخہ تھا 2021 اور 22 کا، کہ جناب تیل دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور قیمتیں کم کر دیں، اور خزانے میں اس کا نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی دھیلا رکھا گیا، اور اس طرح ریاست کو تباہ کیا گیا۔ اور اللہ کے فضل سے آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ریاست کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور سیاست کو ہم نے تباہ کیا، ہمیں اس سے کوئی اس کا دکھ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ 50 ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں، اور 94% جو ہاؤس ہولڈز ہیں یا گھریلو صارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا، 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ، 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ، اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جائز ایک مطالبہ ہے عام آدمی کا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یقیناً موسم بدلے گا، شدید گرمی کی جو اس کو تپش ہے، دیکھیے بجٹ جو ہماری ایک ضرورت تھی ملک کی کہ ہمیں IMF کے ساتھ پروگرام کرنا تھا، اگر اس کے بغیر کر سکتے تو میں آخری شخص ہوتا کہ ہم کہتا کہ IMF کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ ہماری ایک مجبوری ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے
ایمانداری سے اور خلوص دل سے اور قربانی اور احسار سے ہم نے محنت کی شبانہ روز، اور جو اشرافیہ ہے جس نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں، وہ پاکستان کو اب یہ واپس فائدہ لوٹائے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو۔ صاحب حیثیت جو ہیں، اشرافیہ جو دولت سے مالا مال ہیں، آج ان کا وقت آ گیا کہ وہ قربانی اور احسار کا مظاہرہ کریں، اور ساتھ صنعت و حرفت اور زراعت کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کرے گی۔ بچت ہم کریں گے، ڈاؤن سائزنگ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور میں خود نگرانی کر رہا ہوں ان تمام اہم شعبوں کی۔ ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی 100% ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے۔ پرسوں میں کراچی میں تھا، وہاں پر سارے حالات سے آگاہی حاصل کی۔ اب آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ پاکستان کے اندر جو امپورٹس ہوتی ہیں یا ایکسپورٹس ہوتی ہیں، سالانہ $5 ارب کا فریٹ، یعنی بحری جہازوں کا کرایہ کہہ لیں عام زبان میں، $5 ارب خرچ کیا جاتا ہے۔ $5 ارب۔ یہ آپ سن کر آپ کو بہت حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی، لیکن بات یہ ایسی ہے کہ $5 ارب کا فریٹ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر۔ جو مایا ناز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کے پاس صرف 12 جہاز ہیں، ان کی سال کی جو خالی تنخواہیں ہیں وہ $5 ارب ہیں۔ $5 ارب، یعنی فی جہاز کہہ لیجئے 48 کروڑ روپے آتا ہے یا 47 کروڑ روپیہ، اور صرف 12 جہاز۔ اب بتائیے کہ اگر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جہاز ہیں، بنگلہ دیش کے پاس کئی سو جہاز ہیں، اور دوسرے ممالک کے پاس کئی سو بحری جہاز ہیں، ہزاروں میں، اور وہ خود وہ کرایہ جو ہے کماتے ہیں، ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں، امپورٹس بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں، اور اپنی ہماری فلیٹ کوئی نہیں ہے، اور تنخواہ جو ہے وہ $5 ارب سال کی۔ یہ ہے وہ ایک بدقسمتی سے ہماری شومی قسمت ہے کہ جو ملک کے ہر کونے کونے میں آج وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اس کا ہم نے علاج کرنا ہے، فوری طور پر علاج کرنا ہے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن اگر اس کی تدبیر کرنی ہو، حل نکالنا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمت کرے انسان، تو کوئی مشکل نہیں رہ جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم نے یہ 50 ارب روپے سے یہ 3 مہینے کا اپنے غریب بجلی کے صارفین جو 92% ہے، 92% ہیں گھریلو صارفین، ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ آئندہ کے لیے ریلیف کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں کہ جو کرپشن کی نظر اربوں کھربوں ہو رہے ہیں وہ کرپشن بند کی جائے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک مقتدر ادارے نے ہمیں بتایا کہ صرف کراچی کی بندرگاہ پر سالانہ 1200 ارب روپے کی امپورٹ ٹیکسز چوری ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں پرسوں وہاں پر تھا، اب میں نے FBR کی میٹنگ پھر رکھی ہے۔ 1200 ارب روپے کی چوری وہاں پر ہو رہی ہے کراچی کی بندرگاہ پر۔ وہ ہماری جو امپورٹس ایکسپورٹس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں، مینلی امپورٹس کے اوپر، یہ اس سے ہٹ کر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2700 ارب روپے کے کلیمز وہ ٹریبونلز اور ہائر لیول پر عدالتوں میں کئی سالوں اور دہائیوں سے پڑے ہوئے ہیں، اور دونوں طرف کے جو پارٹیزیں ملی ہوئی ہیں اور قوم کا یعنی تیل نکالا جا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ بڑے بڑے چیلنجز، یہ ہیں وہ پیراسائٹس جس نے پاکستان کے جسم کو
لہو لہان کر دیا ہے. اور اگر ہم نے غریب آدمی کی سنوائی کرنی ہے، اگر ہم نے پاکستان کو خوشحالی کے راستے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے کشکول توڑنا ہے، اگر ہم نے قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے، تو واحد طریقہ کہ ہم خلوص دل سے اور ایمانداری سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم دن رات محنت کریں اور شبانہ روز محنت کریں. اور جن طبقات نے، جنہوں نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں، وہ پاکستان کو اس کا حق واپس لوٹائیں. اور جہاں تک میری ذمہ داری ہے، آپ نے مجھے نواز شریف کی تجویز پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے منتخب کیا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی کابینہ کے جو قابل احترام ممبرس کی حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان لڑائیں گے. کوئی رتی برابر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور دن رات پسینہ بہائیں گے اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے اور ان تمام مشکلات سے نجات حاصل کروائیں گے. اس کے لیے دن رات ہم کاوشیں کر رہے ہیں. ہماری جو زراعت ہے اس میں بے پناہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے. آئی ٹی کے اوپر بے پناہ ترقی کی گنجائش ہے. معدنیات میں بے پناہ ترقی کی گنجائش ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں. کیا باقی قوموں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں، بینکرز ہوں، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، افسران ہوں، ٹیچرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سپاہی ہو، جج ہو، وکیل ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کسان ہو، بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں اور بے پناہ مہربانی کی رب تعالیٰ نے اپنے وسائل جو ہم پر نچھاور کیے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان وسائل سے ہم نے کام نہیں لیا، ان کو بروکار نہیں لے کے آئے. لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. آج بھی اگر ہم فیصلہ کر لیں، ہم اپنی کمر کس لیں، تو یقین کریں کہ انشاءاللہ پھر کوئی مشکل راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. دریا، پہاڑ، سمندر عبور کریں گے. شرط یہ ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. اگر پی آئی کی فلائٹ آپ نے پکڑنی ہے صبح 7 بجے تو پھر صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی، نماز پڑھ کے اپنے نہا دھو کے پھر ایئرپورٹ جاتے ہیں. اور اگر 7 بجے فلائٹ اور 6:45 بجے گھر سے نکلیں گے تو کون آپ کا انتظار کرے گا؟ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اس قوم کی ہمیں حالت بدلنی ہے. اور یہ ممکن ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے بالکل. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جو فزیکل سپیس ہم حاصل کریں گے انفورسمنٹ کے ذریعے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بڑے بڑے جو سوراخ بتائیں، سوراخ جو بوری میں سوراخ ہوتا ہے، جتنا آپ گندم ڈالیں وہ نکلتی جاتی ہے سوراخ سے، وہ سوراخ جو ہے بند کریں گے، اربوں خربوں قوم کے واپس لے کے آئیں گے، ایمانداری اور ذمہ داری سے ان کو خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ اس قوم کے زخموں پر نہ صرف آپ مرہم رکھیں گے، یہ ایک بڑی توانا اور عظیم قوم بن جائے گی. تو میں اس حوالے سے آپ کو میں یہاں پر دعوت دی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا، جناب فائنانس منسٹر صاحب کا، جناب پاور منسٹر صاحب کا، جناب ڈیفنس منسٹر صاحب کا، جناب پلاننگ منسٹر صاحب کا، اور جو سامنے میرے بہت قابل احترام وزرائے کرام بیٹھے ہیں، اور تمام آپ ساتھیوں کا کہ جو اس معاملے میں پوری معاونت کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وقت گزرے گا انشاءاللہ حالات بدلیں گے، بہتری آئے گی اور پاکستان اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. اگر اب اس حوالے سے کوئی آپ میں سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. جی محترمہ فرمائیے.
शरीफ वफाकी काबीना के दीगर अरकान के साथ मौजूद और अहम तरीन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका कहना था कि हमने रियासत को बचाकर सियासत को दाव पर लगाया, सख्त वक्त गुजर गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, माजी में बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े बोल बोले गए, लेकिन हकीकत में काम नहीं किया गया। कहा गया 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर देंगे। खात्मा तो दूर की बात है, करप्शन के बड़े स्कैंडल सामने आ गए। माजी में हल्का अहबाब की जेबें भरी गई हैं। पिछली हुकूमत ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। कहा गया लूटे गए 300 अरब रुपए लेकर आएंगे, लूटी हुई दौलत एक धेला भी वापस नहीं लाई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वहाँ पर मौजूद सवालात के जवाब भी दे रहे हैं सहाफ़ियों को। आपको आगाह करें कि वो एक तकरीब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि लूटी हुई दौलत का एक धेला भी वापस नहीं आया। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा मगर IMF नहीं जाऊंगा। IMF की सख्त शराइत पर प्रोग्राम लिया गया है। हमने आवाम से गलत बयानी से काम नहीं लिया, हम सब मिलकर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम हिमालय नुमा चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। हेरा फेरी से 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किए गए। कल बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ है। बलूचिस्तान में 28,000 के करीब ट्यूबवेल्स कनेक्शंस हैं। वो बिजली के बिल्स अदा नहीं कर रहे थे। विफाक को सालाना तकरीबन 80 से 90 अरब का नुकसान हो रहा था। गुज़श्ता 10 सालों में कौमी ख़जाने के 500 अरब रुपए तबाह किए गए हैं। मुल्क भर में 10 लाख ट्यूबवेल्स तेल पर चल रहे थे। ट्यूबवेल्स के लिए सालाना $3.5 अरब का तेल दरामद करना पड़ रहा था। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर सके। बजट में कुछ नए शोबों को टैक्स नेट में लाया गया है। बजट में रियल स्टेट पर टैक्स लगाया गया है। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स लगाया गया है। रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्स से 100 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। 200 यूनिट वालों को 3 महीने तक रियायत दी जा रही है। ऐलान से 94% घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा। 50 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर निर्खों में इजाफे का इदराक है। इस रियायत में के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।